الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذين اصطفى۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، اہل فلسطین اور اہل غزہ کے اندر نسل کشی کی جا رہی ہے۔ وہاں بزرگ محفوظ نہیں ہے، وہاں جوان محفوظ نہیں ہے، وہاں بچے اور ہماری مائیں بہنیں محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ وہاں ہسپتالوں کے اندر زخمی اور بیمار بھی محفوظ نہیں ہے۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، وہاں پر اسکول، مدرسہ، مسجد، محراب محفوظ نہیں ہے۔ وہ دہشت گرد اوپر سے بم گرا کے کسی مرد، کسی عورت، کسی بچے کی تمیز کے بغیر سب کو شہید کرتے ہیں۔ قابل قدر مسلمان بھائیوں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں وہ بیچارے تلے تنہا کھڑے ہیں، کفر کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے ان مسلمانوں حکمرانوں پر کہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اس کے باوجود خاموش بیٹھے ہیں۔ وہاں کے ٹکڑے ٹکڑے بچے ہم میں پکارتے ہیں، یا ایھا الاخوان کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے مسلمان حکمران کیوں خاموش ہے۔ امریکہ علی الاعلان اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، دیگر کفار اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور مسلمان غافل کیوں ہے؟ میں تمام امت مسلمہ کے حکمرانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے تمہیں اختیار دیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں طاقت دی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر آپ لوگوں نے ان مظلوموں کی مدد نہیں کی تو آپ مجرم ہوں گے۔ قیامت کے اندر اللہ کے دربار میں بھی تم مجرم ہوں گے۔ اور بالخصوص میں اپنے ملک کے حکمرانوں سے یہ گزارش کروں گا، عہدیداروں سے جو عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، بالخصوص آرمی چیف صاحب، آپ کو مخاطب کر کے چند گزارش کروں گا۔ ہم سنتے ہیں کہ ہماری فوج دنیا کا نمبر 1 فوج ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں، تو جو قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہے، اس قرآن نے مسلمانوں کو بھائی بھائی کہا ہے، انما المؤمنون اخوہ کہا ہے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بھائی پر تکلیف ہو، ایک بھائی پر بم برستے ہیں، دوسرا بھائی عیاشی کرے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایک بھائی کے بچے دبے ہوئے ہیں اور دوسرا بھائی عیاشی کرے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بھائی کا گھر محفوظ نہیں، ایک بھائی کے بچے محفوظ نہیں، ایک بھائی کے بیوی محفوظ نہیں، دوسرا بھائی مزے کرے؟ تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ آج موقع ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہ صرف آواز اٹھائیے بلکہ ان کی مدد کے لیے بھی آپ کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے تو اپنی عوام کو اجازت دیں، اپنی عوام کو راستے کھول دیں، ان کی رہنمائی کریں۔ خدا کی قسم، اگر 100% میں سے 40-30% بغیرت ہوں گے، 60% مسلمان کفن سروں پر باندھ کر کے اسرائیل کا مقابلہ کریں گے۔ تو آخر میں اپنے ان بھائیوں سے، اپنے ان مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو وہاں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں لڑ تو نہیں سکتے، کمزوری کی بنا پر وہاں جا نہیں سکتے، لیکن یقیناً اس حوالے سے اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے، لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں میرے بھائیوں، اگر وہ ہم استعمال نہ کریں تو یقیناً اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ اس حوالے سے میں آپ کو کچھ ایسے امور بتانے والا ہوں جس پر ہم میں سے ہر مسلمان بھائی عمل کر سکتا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، اسرائیل کی پروڈکٹس کا علی الاعلان بائیکاٹ کریں گے۔ وہ سب آپ کو اسکرین کے اوپر شو ہو رہی ہے۔ ان تمام بائیکاٹ، ان تمام پروڈکٹ اور ان تمام مصنوعات کا بائیکاٹ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھتے جائیں اور پہچانتے جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام پروڈکٹس کا نہ صرف بائیکاٹ کریں بلکہ دوسروں مسلمانوں کو بھی
اس فعل کے بارے میں دعوت دے کہ وہ بھی ان پروڈکٹ سے دور رہے۔ بالخصوص میں اپنے دکاندار بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے آج خیرت کا مظاہرہ کیا تو نہ صرف میرا اللہ آپ سے خوش ہوگا بلکہ اللہ رب العزت آپ کے مال اور جان میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے مظلوم فلسطینیوں کے لیے دل سے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر دعائیں کریں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے کہ دعا مسلمان کے لیے ہتھیار کی مانند ہے۔ تو بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت انفرادی طور پر دل سے اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے، اپنے غزہ میں مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں۔ اب خود بھی دعا فرمائیں اور اپنے گھروں کے اندر ہماری مائی بہنوں کو بھی اس بات کی طرف راغب کیجئے کہ وہ بھی اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا۔ تیسری گزارش مجھے ائمہ مساجد سے ہے، جو ائمہ ہیں، کہ آپ اپنی نمازوں کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ اور یقیناً خبر آ رہی ہے اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے۔ آپ انشاءاللہ بہت جلدی دیکھیں گے جیسے کہ امریکہ بظاہر غلام میڈیا کے ذریعے اپنی شہرت اور اپنی غیرت، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا تھا، لیکن اندر سے افغانستان کے طالبان نے ان کو کٹ کے رکھ دیا تھا۔ تو یقیناً یہی حال اسرائیل کا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ تحقیق کی بات جلدی میں آپ کو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔